अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला 3 रोज़ा अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। अब्दुल्ला 12 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं और ये अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ समझे जाते हैं और मौजूदा सदर अशरफ गनी के हरीफ भी हैं, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान से नाराजगी का भी इजहार किया है। 90 की दहाई में तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद शुमाली इत्तेहाद के एक अहम रहनुमा के तौर पर उभरे थे। इस इत्तेहाद के सरबराह अहमद शाह मसूद थे और इस इत्तेहाद के तकरीबन तमाम सरकर्दा रहनुमा गैर पश्तून थे, जिनकी भारत, ईरान और रूस से बेहतर ताल्लुकात थे, जबकि इनके इस्लामाबाद से ताल्लुकात खुशगवार कभी नहीं थे। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला आंखों के सर्जन से जंगजू बने और 3 दफा अफगान सदर का इलेक्शन लड़ चुके हैं। इनके वालिद गुलाम मोयुद्दीन जाहिर शाह के आखिरी दौर में सेनेटर रह चुके हैं। इनका बचपन काबुल और पंजशेर में गुजरा। 1982 में सोवियत यूनियन के हमले के बाद पाकिस्तान आए। 80 की दिहाई में वो अफगान लोगों की सेहत की सहूलत फराहम करते रहे और इस दौरान इनकी दोस्ती अहमद शाह मसूद के साथ काफी ज्यादा हो चुकी थी। 1996 में वो शुमाली इत्तेहाद की हुकूमत में कुछ अरसे के लिए वजीर खारजा रहे। 2015 में ये क्या कहते रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं, और आज क्या कह रहे हैं ये भी आपको दिखाते हैं। There is no doubt that Haqqani Group receives support in Pakistan. And also Haqqani Group is behind most of the terrorist activities which are taking place in Afghanistan. The fact that they are receiving support within Pakistan, there is no doubt about it. I am visiting Pakistan at a time when a new future, indeed a peaceful future, is on the horizon. As we are speaking here, delegations of both sides in Doha discussing the ways and means of ending decades of conflict through a political settlement in Afghanistan. Pakistan has played an important role in facilitating this moment. My delegation and I thank you thank the government of Pakistan and the people of Pakistan for their efforts. And we are looking forward to our joint next practical steps. हमारे साथ हैं रहीमुल्ला यूसुफ ज़ई साहब, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अफगान अमूर पर आप इनकी राय सुनते रहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तज्ज़ियाकार है, अफगान और तालिबान अमूर पर भी आप गहरी नज़र रखते हैं और आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है इस हवाले से। सबसे पहले रहीमुल्ला यूसुफ ज़ई साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ये जो 2015 में अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब कहते रहे और पाकिस्तान से खफकी का इजहार भी करते रहे और ये कहते रहे कि यहाँ पे पाकिस्तान ने जो तालिबान है और हक्कानी नेटवर्क को बिलखुसूस पनपने दिया, और आज जो वो कह रहे हैं, ये जो उनका माइंड चेंज हुआ है, इसके अंदर पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है। वो क्या मेहनत है जो आज इनको पाकिस्तान खींच लाई? पाकिस्तान ने तो इनको कई बार यहाँ के दौरे की दावत दी, उन्होंने इनकार कर दिया। आपने कहा ना 12 साल के बाद आए हैं, तो एक तो बड़ी वजह ये थी कि नाराजगी थी, ये शुमाली इत्तेहाद का हिस्सा रहे जो पाकिस्तान मुखालिफ था और तालिबान से उसकी जंगें भी हुई। लेकिन अब जब खुद अफगान हुकूमत और अब्दुल्ला उसका एक हिस्सा है तालिबान से बातचीत कर रही है, तो फिर तो कोई जवाब नहीं बनता कि वो पाकिस्तान से मजीद नाराजगी का इजहार करें, बल्कि पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान का एक किरदार है इस सारे अमन के सिलसिले में, तो उसमें तो पाकिस्तान की हिमायत दरकार है। तो मेरे ख्याल में इसलिए इन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया है। और वैसे भी ये हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन के सरबराह हैं जो ये अमन मुज़ाकरात को सुपरवाइज कर रही है, और ये खुद भी गए थे दोहा जब 12 सितंबर को तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू होने थे। तो अब तो हालात बदल गए हैं और पाकिस्तान का रवैया भी बदला है। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की थी कि जो गैर पश्तून रहनुमा हैं, जो साबका शुमाली इत्तेहाद के रहनुमा हैं, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाया जाए, और मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है। ठीक, ब्रिगेडियर महमूद शाह, आप भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान एक तरीके से जो नॉर्दर्न अलायंस है उसको रीच आउट कर रहा है और यही उसका नतीजा है कि आज अब्दुल्ला अब्दुल्ला हमारे दरमियान है
وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک نئی موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ جو آنے والا کل ہے وہ واقعی میں سنہرا ہوگا، بہتر ہوگا، امن لائے گا؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے مختلف طبقات جو ہے یا مختلف مخصوص گروپس جو ہے وہ اپنے خیالات رکھتے ہیں، اور یہ جو ناردرن الائنس ہے یہ ایک مائنارٹی ہے افغانستان میں، اور افغانستان میں حالات خراب ہوں تو یہ پاور میں آ جاتے ہیں، اور میرے خیال میں ان کے لیے سوٹ کرتا ہے کہ افغانستان میں امن نہ ہو۔ یہ جو ناردرن الائنس اس میں پرٹیکولرلی امراللہ صالح ہے اور دوسرے ہیں جو پاکستان کے خلاف ابھی بھی بول رہے ہیں، لیکن عبداللہ ان میں سے ایک سوفسٹیکیٹڈ آدمی ہے، ایجوکیٹڈ آدمی ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، تو میرے خیال میں انہوں نے یہ وقت مناسب سمجھا کہ وہ پاکستان آئے، اور میرے خیال میں پاکستان جو ہے جو مختلف طبقات ہیں ان کو یہی اپیل کرتا رہا ہے کہ آپ لوگ افغانستان میں امن کے لیے کام کریں، راضی ہو جائیں، آپس میں بیٹھے اور فیصلہ کریں، اور قطع کلامی معاف بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کی اشرف غنی کے ساتھ نہیں بنتی اور وہاں پہ تلخیاں ہیں، اور کیونکہ پاکستان کی بھی اشرف غنی سے نہیں بنتی، تو مائی اینیمیز از مائی فرینڈ والا معاملہ تو نہیں ہو رہا ادھر؟ میرے خیال میں ان کا جو ٹوٹل کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ افغانستان میں پشتونوں کے ساتھ یہ ان کی نہیں لگتی، اور اسی ویژن میں یہ پاکستان کو دیکھتے ہیں، ورنہ پاکستان نے ان کے خلاف کوئی خاص کام تو نہیں کیا، کوئی کیا نہیں ہے کہ جس کی لیکن یہ ہمیشہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ جو پشتون کو جس نظر سے دیکھتے ہیں اسی ٹنل ویژن میں یہ ان کے پیچھے پاکستان کو دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی پالیٹکس چلتی رہتی ہے۔ جی اب رحیم اللہ صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اگلا قدم کیا ہوگا اگر افغانستان میں امن آنا ہے، جسے پاکستان کا امن بھی جڑا ہوا ہے، اگلا قدم یہ پوچھا گیا کہ کیا ہوگا، اور آج ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ وی آر فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ کیا واقعی میں پاکستان افغانستان کے حوالے سے یہی سمجھتا ہے کہ وی آر فرینڈز ناٹ ماسٹرز؟ اور اگر ایسا ہے تو جو مذاکرات ہیں وہ کس کروٹ جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی ہم افغانستان کے اوپر حاکمیت یا اثر انداز ہونے کی اگر کوشش کریں گے تو اس میں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی، تو ہمیں دوستی کرنی چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارے زیر اثر رہے گا۔ پہلے یہاں پہ ایک سوچ تھی اس طرح کی، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں ایک ایسی حکومت افغانستان میں لے کر آنی چاہیے، سپورٹ کرنی چاہیے جو ہمارے زیر اثر ہو۔ اب یہ سوچ بدل گئی؟ ہاں بالکل، میرے خیال میں بدل گئی ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوست حکومت چاہیے، دوستانہ تعلقات چاہیے، ہمیں ایک مستحکم اور مضبوط حکومت افغانستان میں چاہیے، تو یہ ایک سوچ ہے۔ افغانستان میں اب بھی کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پاکستان کے ارادے نہیں بدلے، جی بالکل، اور وہ ان کی پرانی سوچ ہے، میرے خیال میں ایسا ابھی نہیں ہے۔ رحیم اللہ صاحب، مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یہ تو، اور جو پاور شیئرنگ اگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے، طالبان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاور شیئر تو تبھی کریں گے جبکہ کوئی انٹرم گورنمنٹ ہو، وہ عبوری حکومت ہو، مگر جو کابل ہے اور خاص طور پہ بالخصوص اشرف غنی، وہ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کے آئین کے اندر اس کی کوئی ایسی پروویژن ہے ہی نہیں، تو ہم انٹرم گورنمنٹ کے پر نہیں مانیں گے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ سکٹلنگ پوائنٹس ہوں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو ایک شرعی طریقے سے کریں، اور یہ ایک شرعی سمجھ لیں، ایک نیشن سٹیٹ ہونی چاہیے، جبکہ اشرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ جی افغانستان کو ریپبلک ہونا چاہیے۔ تو بہت سارے میجر ایشوز کے اوپر ابھی بھی بہت سارے معاملات ابھی طے نہیں ہوئے ہیں، تو کیسے پھر بات چیت آگے بڑھے گی اگر the fundamentals of it has not yet been decided؟ لیکن سارے مسائل جو اس وقت درپیش ہیں
وہ تقریباً آپ نے گنوا دیے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، واقعی ہیں، اور کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ کوئی آسان بین الافغان مذاکرات ہوں گے، اور یہ اشرف غنی ظاہر ہے وہ نہیں مانیں گے کہ ان کی حکومت جائے اور ایک نگران حکومت آ جائے، وہ تو یہ چاہیں گے کہ وہ 5 سال پورے کریں یا ان کے زیر قیادت کوئی پاور شیئرنگ ہو جائے، اس کو طالبان نہیں مانیں گے۔ دیکھیں ایشوز جو ہیں وہ دو تو بڑے اہم ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا۔ ایک تو افغان حکومت چاہتی ہے کہ فوراً جنگ بندی ہو جائے، طالبان چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک اصولی اتفاق ہو جائے کہ افغانستان میں ایک شرعی نظام ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ایشوز ہیں۔ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا امریکہ سے فروری میں معاہدہ ہوا، جو اس میں نکات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر یہ امن مذاکرات کیے جائیں اور کوئی معاہدہ کیا جائے۔ افغان حکومت یہ کہتی ہے کہ جو ان کا لوہ جرگہ ہوا تھا یہ آخر میں اس میں قیدیوں کی رہائی کا معاملہ طے ہو گیا تھا، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوہ جرگے کے جو ان کے فیصلے تھے اس کی بنیاد کے اوپر یہ مذاکرات ہوں۔ تو ظاہر یہ دو مختلف گروہ ہیں۔ افغان حکومت بھی اکیلی تو نہیں، افغان حکومت کے مخالفین بھی ان کے ساتھ یہ 20 رکنی مذاکراتی ڈیلیگیشن میں شامل ہے۔ تو وہاں پہ مختلف سوچیں ہیں۔ طالبان کی سوچ تو ایک ہے، لیکن افغان حکومت کے اندر بھی اور جو ان کے مخالفین ہیں ان کی سوچیں مختلف ہیں، اور میرے خیال میں یہ مذاکرات چاہے اس میں تعطل پیدا ہو یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ جاری رہیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک طرف سے وزیر اعظم عمران خان نے واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک آرٹیکل لکھا، انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ جی ہم پورا خطہ امن کی طرف جا رہا ہے، مگر انہوں نے یہ بھی کہا، ایک طریقے سے پلی لی اور امریکہ کو کہا کہ آپ کو جلد بازی میں افغانستان سے نکلنا نہیں چاہیے۔ پھر ہم نے آج دیکھا کہ عبداللہ نے جو افغان لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ ہم کہنا چاہتے ہیں اور ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو سرزمین ہے وہ آپ کے خلاف استعمال نہ ہو اور آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ زلمے خلیل زاد یو ایس ریپرزینٹیٹیو وہ بھی یہی کہتے رہے ہیں۔ تو اگر عبداللہ صاحب آ گئے ہیں اور ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جی افغانستان سے ہمارے ملک کے اندر شرارت ہو رہی ہے، وہاں سے ٹیررزم آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوگا اور یہاں پہ دہشت گردی کم ہوگی اگر ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو جس طرح عبداللہ ہیں ان کو بھی ہم انگیج کر لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نظام وہاں ورک آؤٹ ہو کہ جس کے اندر تمام جو افغان دڑے ہیں وہ بیچ میں شامل ہو، ان کی سوچ شامل ہو، تو میرے خیال میں وہ کسی کے خلاف بھی نہیں ہوں گے، وہ وہی ہوں گے جو کہ افغانستان کو آگے لے جانے کے لیے ہوں گے۔ مگر بریگیڈیئر صاحب یہ جو حقانی نیٹ ورک کے اوپر اتنی تلخ کلامی تھی جس کے اوپر عبداللہ صاحب بھی بات کرتے رہے، خود امریکہ بھی بات کرتا رہا، اب اس حقانی نیٹ ورک کا کیا ہے؟ اس کی تو اب کوئی بات نہیں ہو رہی۔ دراصل جی حقانی نیٹ ورک طالبان کا حصہ ہے، اور میرے خیال میں طالبان یہ حقانی کا جو وہ سراج حقانی ہے یہ طالبان شورا کا وہ سینئر ممبر ہے، تو اس لیے یہ جب ہم طالبان کو یہ حکومت میں جگہ دیں گے اور طالبان اس میں ان کے سٹیکس ہوں گے، یہ ناردرن الائنس جو ہے یہ ایک اہم حصہ ہے، یہ حکومت میں ہوگا، تو یہ سارے طبقات جب ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے افغانستان کی جو پالیسی ہوگی وہ نیوٹرل ہوگی، افغانستان کا جو ڈائریکشن ہوگا وہ وہی ہوگا کہ افغانستان کی ترقی یعنی حقانی نیٹ ورک کو پاور شیئرنگ اگریمنٹ کا حصہ سمجھا جائے گا، ان کو ایک سٹیک ملے گا افغان حکومت میں؟ جی بالکل، طالبان کو ملے گا اور طالبان پھر ان کے ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، شاید اس میں حقانی نیٹ ورک کا بھی حصہ ہوگا، کیوں نہیں، میں نے کہا کہ وہ ایک اہم ممبر ہے۔
تو رحیم اللہ صاحب، آئرونک بات ہے کہ وہاں پہ تو مفاہمت کی طرف معاملات جا رہے ہیں اور پاکستان ایک طریقے سے اس کو انکریج بھی کر رہا ہے، اور وہاں پہ حقانی نیٹ ورک کے بھی ساتھ خون معاف ہو رہے ہیں، مگر پاکستان کے اندر جو ہے وہ مفاہمت کی کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. جہاں قتل ایک بہت بڑا جرم ہے تو یہاں کرپشن کو اس سے بھی بڑا جرم سمجھا جا رہا ہے. تو ازنٹ اٹ آئرونک کہ وہی لوگ جو کل دشمن تھے آج پاور شیئرنگ اگریمنٹ میں ہوں گے، ساتھ خون معاف بھی ہو جائیں گے؟ کیا سڈنلی وہ اینجلز بھی بن جائیں گے اور پیس نکس بھی بن جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے نمائندے اس وقت طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں. بالکل، وہ اس سے پہلے امریکہ سے بھی مذاکرات کر چکے ہیں. انس حقانی، بالکل، حقانی نیٹ ورک کے سربراہ اور طالبان کے نائب امیر سراج الدین حقانی کے چھوٹے بھائی ہیں. ان کی رہائی ہوئی، قطر پہنچ گئے اور ان کو مذاکراتی ٹیم اور سیاسی کمیشن کا رکن بنایا گیا. 4 لوگ اور بھی حقانی نیٹ ورک کے اس وقت مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں. تو وہ اس سارے پروسیس کا حصہ ہیں. اگر مفاہمت ہوگی تو ان کے ساتھ بھی ہوگی، اگر جنگ ہوگی تو ان کے ساتھ بھی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کے اوپر آمادگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے اہم فریق ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کے اوپر فیصلے کریں گے، سیاسی حل نکالیں گے. تو جب آپ بات چیت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جو پرانے آپ کی دشمنیاں ہیں، جو آپ خون کی بات کر رہے ہیں، خون معاف کر دیں گے، یہ تو معاف کرنا پڑے گا ورنہ پھر تو مفاہمت نہیں ہوگی. امریکہ اور طالبان کی کتنے عرصے جنگ ہوئی. بالکل درست آپ یہ بات درست کر رہے ہیں، مگر بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آخری سوال آپ سے کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، جس طرح رحیم اللہ صاحب نے کہا کہ خون تو معاف کرنے پڑیں گے. لگتا ہے ایک طریقے سے یہاں پہ بھی خون معاف ہو گئے، چونکہ احسان اللہ صاحب اب پاکستان میں نہیں ہیں، وہ ٹرکی کے اندر ہیں. تو یہاں پہ جو ایک مفاہمت کی پالیسی ہے کیا وہ بھی کنٹینیو کرے گی؟ کیا یہاں کے طالبان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی یا یہاں بھی مفاہمت کی پالیسی چلے گی؟ میرے خیال میں یہاں مفاہمت نہیں ہے. فرق اس میں یہ ہے کہ امریکہ طالبان کو شکست نہیں دے سکا ہے اور فائنلی ان کو مفاہمت کی طرف آنا پڑا. پاکستان جو ہے طالبان کو شکست دے چکا ہے. ان کا انیشلی بھی کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں تھا. میرے خیال میں ان کو باہر پھینک دیا گیا ہے، وہ افغانستان میں ہے، اور ان کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی تھی میرے خیال میں پاکستان نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو کسی طریقے سے وہ معافی مانگنے کو تیار تھے اور کہ ہمیں سیٹل کرایا جائے. بریگیڈیئر صاحب ایک خدشہ ہے کہ اگر طالبان وہاں آتے ہیں اور وہاں پہ سٹیک ہولڈرز بنتے ہیں افغان حکومت کے اندر، تو یہاں پہ جو طالبان گروہ ہیں وہ اس سے ایک طریقے سے زیادہ انکریج ہوں گے اور یہاں پہ اور آپ سمجھ لیں کہ وہ آرگنائز اپنے آپ کو کر پائیں گے. تو خدشہ یہ ہے کہ یہاں پہ پھر لہر اٹھے گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرف جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بالکل الٹا معاملہ ہوگا. جو طالبان افغانستان میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے، ان کو وارننگ بھی دے دی گئی ہے طالبان کی طرف سے کہ آپ لوگ بند کریں. دراصل جب یہ یہاں پر یہ جنگ و جدل کر بھی رہے تھے تو افغانستان کی طرف سے ملا عمر کی طرف سے ان کو مشورہ تھا کہ وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ نہ لڑیں، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپ لوگ افغانستان میں تو عیاشی کرتے رہے حکومت پہ تو ہم کیوں نہ کریں. میرے خیال میں ان کا کوئی وہ، اس لیے میں نے عرض کیا لوکو اسٹینڈائی کوئی ان کا حق نہیں بنتا تھا اور نہ میرے خیال میں حق بنتا ہے. اور پاکستان ایک پاورفل اسٹیٹ ہے، انہوں نے ان کو شکست دی. ابھی کوئی مفاہمت کا سوال نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو حکومت جو ہے
वो किसी तरीके से एडजस्ट करना चाहती थी, लेकिन ये चीज़ सामने आई कि इन्होंने जो जुर्म यहाँ पर किए हुए हैं, लोकल लोग जो कि जिनके कोई अपने उनमें शहीद हुए हैं, नुकसान हुआ है, वो इन तालिबान को छोड़ेंगे नहीं। रहीमुल्लाह साहब, आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे करूंगी, और वो ये है कि हमें कुछ खबरें आती रही हैं साबिक फाटा के इलाकों से कि वहां पे एक रीसर्जेंस हो रही है तालिबान की, ये बताया जाता है। फिर कुछ पैम्फलेट्स भी शाया हुए कि खवातीन को बाजारों के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो तालिबान, जिस तरह ब्रिगेडियर महमूद शाह कह रहे हैं कि यहाँ के बड़े मुख्तलिफ हैं, वहाँ के बड़े मुख्तलिफ हैं, आर द तालिबान ओवर, आर दे द थिंग ऑफ द पास्ट इन पाकिस्तान? देखें, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसमें जो दो उनके धड़े थे वो शामिल हो गए। कुछ मेरे ख्याल में बाकी जो छोटे छोटे गिरोह हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आपको यूएन की रिपोर्ट से अंदाजा होगा, यूएन ने कहा कि 6,000 से लेकर 6,500 तक पाकिस्तानी मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। तो ये इनकी फौजी ताकत है। पाकिस्तान में इनके पास कुछ लोग हैं, कुछ सहूलतकार भी हैं, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है। इनको वाकई बहुत नुकसान पहुंचा है और मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा खतरा है। और जब इनकी पनाहगाहें ख़त्म हो जाएंगी अफगानिस्तान में, और अगर इनको पाकिस्तान में भेजा गया, धकेला गया, पकड़ा गया, तो फिर तो और भी ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप ने कहा कि ये जो लोग हैं यहाँ पर कुछ वो शायद रिसर्जेंस हो रही है जी, हाँ रिसर्जेंस हो रही है, तो वाकई ये कुछ लोगों की वापसी हो रही है, खासतौर पे शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान, वहाँ पे उनके हमलों में इजाफा हुआ है। और लेकिन काफ़ी लोगों ने हथियार भी डाले हैं और उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया, लेकिन ये है कि उनको शायद माफ़ी मिल जाए आगे जाकर। लेकिन ये आम उनके लड़ाकू हैं, जंगजू हैं, ये कमांडर नहीं है। कमांडर जो है मेरे ख्याल में उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। और दोनों का ये कहना था कि जो तालिबान के जंगजू हैं और जो उनके लीडरान हैं उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, और जो एक रीसर्जेंस हम देख रहे हैं तालिबान की वो कुछ हिस्सों के अंदर तो हुई है, मगर ऐसा है कि अगर मामलात इसी तरह चलते रहे और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ गया और यहाँ से पाकिस्तान ने भी कोशिश करके तालिबान को क्रश करने की कोशिश की, तो फिर जो तालिबान है वो माजी का हिस्सा बन जाएंगे। नाजरीन, ये देखना बाकी है कि ये ऐसा होगा कि नहीं, मगर इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक गारों में रहते हैं, और ये हैं कुकी खील कबीले के लोग जो साबिक फाटा के मुख्तलिफ अजला में आबाद हैं। कुकी खील कबीला इसको कहते हैं, और इस कबीले के लोगों ने 2012 में वहां शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन की वजह से अपना इलाका छोड़ा था। इस कबीले के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत या तो इनको घर वापस भेज दे जहां उनके घर हैं, या फिर उन्हें IDPs यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को मिलने वाली मरात और जो स्टेटस है वो उनको दे। इस कबीले के लोग कई सालों से गारों में रहने पर मजबूर हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी इन गारों के अंदर हुए हैं, और तकरीबन पिछले 3 माह से बाबे खैबर पर धरना भी दिए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। ये लोग वादी तीरा में वाक़े अपने इलाके में वापस जाना चाहते हैं, और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा से शहबाज अफरीदी जो है हमारे रिपोर्टर, वो हमें ये रिपोर्ट भेज रहे हैं। ये तीरा का रिहायशी अजमत है जो जमरोद के इलाके वरमंडो मेला में अपने खानदान के साथ 10 साल से जायद अरसे से इस गार में रिहायश पजीर है। 8 अफराद पर मुश्तमिल इस खानदान का यही एक वाहिद ठिकाना है। दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाला अजमत भी तीरा के इलाके राजगाल के उन 12,000 खानदानों में से एक है जो 10 साल से जायद अरसे से जिला खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में गारों में रिहायश पजीर हैं। अजमत ने बताया कि पीने के पानी का हसूल उनके लिए सबसे अहम मसला है। उनकी खवातीन दिन में कई बार पहाड़ों में जाकर पानी लाती हैं। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। हमारे यहाँ पर पानी का बहुत मसला है। हमारी खवातीन दूर दराज जगहों से पानी भरकर लाती हैं।
تیرا کے عبد الکریم کے مطابق ان کا اپنے علاقے میں اچھا کاروبار تھا، لیکن ایک دہائی پہلے دہشت گردی کی وجہ سے سب تباہ ہو گیا۔ وہ جمرود آئے، لیکن 10 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کو بنیادی سہولتیں تک میسر نہیں۔ 10 سال سے ہم متاثر ہیں، ہم یہاں غاروں میں رہ رہے ہیں، نیا کاروبار ہے جو کہ بنیادی سہولیت ہے اس سے ہم بالکل محروم ہیں، اور جو حکومت ہے وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ مطلب اس طرح کے لوگ ان کا کچھ پوچھا کرو، پتہ کرو کہ یار کس حالت میں ہے۔ تو جو بنیادی سہولیات ہے، بیماری ہے اور جو تعلیم ہے، ایسے مکمل طور پر ہم لاچار ہیں۔ کوکی خیل قبیلے کے رفیق کے مطابق جمرود کے علاقے توعدہ میلہ، ورمنڈو میلہ، علی مسجد، سرکمر، کلو میلہ، چھپر، کوپر تنگی کی غاریں ہزاروں بے گھر افراد کا مسکن ہیں جو اپنے ہی ملک میں مہاجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہمارے لوگوں کو گھر کی جو بنیادی سہولت وہ بھی میسر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، بجلی ہوتی ہے، تعلیم ہوتا ہے، صحت، یہ سب مسائل سے جو ہے نا یہاں پہ ہمارے علاقے کے لوگ جو ہے نا محروم ہے، اور ایک قسم کی وہ اس طرح زندگی گزار رہے کہ جس طرح کے کوئی مطلب کہ مہاجرین ہو یا جو ہے نا کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے لوگ ہو۔ کوکی خیل قبیلے کے 22,000 خاندانوں کے نمائندے آج بھی جمرود میں اپنے حقوق کے حصول کے لیے احتجاج کرتے نظر آتے ہیں، لیکن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ راجگال ابھی کلیئر نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ان کے رہائشیوں کو واپس جانے کی اجازت نہیں۔ پروگرام سپاٹ لائٹ کے لیے خیبر سے شہزاد افریدی۔ 21ویں صدی کے اندر بھی ہمیں شہزاد افریدی بتا رہے ہیں تیرا ویلی سے کہ کس طرح 12,000 فیملیز جو ہیں، فیملیز لوگ نہیں، خاندان پورے، وہ کس طرح غاروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے احسان داور صاحب کو، جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ خیبر پختونخوا اتھارٹی کے ترجمان ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ احسان داور صاحب۔ مجھے یہ بتائیے کہ ان لوگوں کو 12,000 خاندان ہیں یہ، ان کو آئی ڈی پیز کا سٹیٹس کیوں نہیں مل رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت قبائلی علاقوں میں آپریشن شروع ہوئے، ملٹری آپریشن، تو حکومت نے ایک SOP جاری کیا جس کی روح سے جس کے شناختی کارڈ پہ بھی ڈبل ایڈریس ہوتے تھے، ایک ایڈریس قبائلی علاقے جس سے وہ تعلق رکھتے تھے اور ایک سیٹل ایریاز کا، تو اس کو آئی ڈی پیز کی سٹیٹس نہیں دی جاتی۔ یہ میں خود بھی جب ضرب عضب شروع ہوا تھا تو ٹی ڈی پیز کی حیثیت سے اس وقت کے گورنر کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، تو مجھے بھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کو ٹی ڈی پیز کی، یہ آئی ڈی پیز کے بجائے اب یہ لفظ ٹی ڈی پی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو ٹیمپریری ڈسپلیس پرسن، تو میں بات کر رہا تھا کہ ڈبل ایڈریس جس کے بھی شناختی کارڈ پہ ہوتے تھے، یہ صرف کوکی خیل ہمارے جو بھائی ہے خیبر ضلع کے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ نارتھ وزیرستان کے تحصیل شوال کے لوگوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، وہ بھی ڈسپلیسڈ ہے، لیکن ان کے شناختی کارڈ پہ ڈبل ایڈریسز ہے۔ تو SOP کے مطابق حکومتی جو قوانین ہے اس کے مطابق اس کو ٹی ڈی پیز کی سٹیٹس نہیں دی جاتی۔ مجھے بات آپ کی سمجھ میں آگئی کہ چلیں یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، ان کے 2 ایڈریسز ہیں جس کی وجہ سے ان کو ٹیمپریری ڈسپلیس پرسن کا سٹیٹس دیا نہیں جاتا، مگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ واپس اپنے گھر جانا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، انہوں نے سب نے یہ بات کہی کہ جی ہم اپنے گھر راجگل ویلی جو تیرا ویلی میں ہے ہم واپس جانا چاہ رہے ہیں، مگر ہمیں وہاں بھی نہیں جانے دیا جا رہا اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آپریشن چل رہا ہے، جبکہ ہم تو یہ کہہ چکے ہیں کہ جی پاک ہو گیا پاکستان طالبان سے اور ان علاقوں میں بھی طالبان اب نہیں ہے۔ بالکل، دیکھیں میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے بعد سے ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے کوئی 3,40,000 فیملیز جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے تھے۔ 5 جو اضلاع ہے خیبر، کورم، اورکزائی، نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان۔ مگر دیکھیں وہ بات کچھ اور کر رہے ہیں، میرا سوال بھی کچھ اور ہے۔ میرا سوال یہ ہے، میں اسی پہ آ رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں، جلدی میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ یہ جو لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے، حکومت کی ترجیح تھی کہ ڈگنیفائیڈ اور باعزت طریقے سے ان سب لوگوں کو واپس اپنے اپنے علاقے میں بھیجا جائے، اور الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں 96% واپسی ہماری ہوئی ہے، اور 4% جو باقی ہے
जिनमें कुछ 15,000 आप कह रहे हैं कि बाइज्जत तरीके से वो गारों के अंदर रह रहे हैं, उनकी खवातीन गारों के अंदर जो है अपने बच्चों को जन्म दे रही हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर ये 4% भी हैं तो 4% के अंदर 12,000 फैमिली बहुत बड़ा नंबर होता है, और आप खुद कह रहे हैं बकौल आपके कि वजीरिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जी सर, वक्त की किल्लत है जो मसला है जी, कोकी खेल राजगाल का जो मसला है ये 2-3 महीनों से चल रहा है। उनके ये हमारी नोटिस में है, और हमने आप उनसे पूछ लीजिए कि हमने कितनी दफा उनके साथ जरगे किए हैं। वहाँ खैबर जिला के जो डिप्टी कमिश्नर है 3-4 दफा उनके जरगे हुए हैं। होगा क्या, चूंकि अब तो ये एहतजाज कर रहे हैं ना आपके जरगों के बावजूद, आखिर में होगा क्या? चंद ही मिनट रह गए प्रोग्राम के। वापसी कब होती है? वापसी तब होती है जब सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि फला इलाका क्लियर हो चुका है। क्लियरेंस के लिए 3 ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि इस इलाके में जंग हो गुजरी है, और इसको हम जब कोई वापस भेज देते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि आया इस इलाके में कोई लैंड माइंस तो नहीं है, इस इलाके में पीने का साफ पानी है, बच्चों के लिए तालीम के मौके हैं। अभी तक आपको क्लियरेंस आई है तिरा वैली से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से? अभी तक क्लियरेंस नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द आएगी। ये मैं आपको श्योरिटी दे देता हूँ कि बहुत जल्द आएगी। इस पे आज भी हमारी मीटिंग हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जो इदारा है PDMA का, उसकी आपस में मीटिंग हुई है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह इसकी क्लियरेंस जब आएगी तो हम इनको वापस भेज देंगे। कब तक क्लियरेंस आएगी? आपने कहा कि बहुत जल्द आएगी, कोई टाइम फ्रेम आप बता सकते हैं? क्योंकि ये गारों पे रहने में मजबूर है, घर वापस जाना चाह रहे हैं। मैं इसलिए नहीं, बिल्कुल मैं टाइम फ्रेम इसलिए नहीं दे सकता कि जब सिंस आ जाए, क्योंकि इस इलाके में लैंड माइंस का भी बड़ा इशू है, आपको भी मालूम है। सिर्फ ये नहीं बल्कि दीगर जो जमा अजला है उसमें भी लैंड माइंस का इशू है। उसकी सफाई के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मसरूफ रहते हैं दिन रात। तो जब भी उसकी तरफ से क्लियरेंस आ जाए और नॉर्मल जिंदगी में, मतलब जब नॉर्मल जिंदगी मुमकिन हो जाए उस इलाके में, तो हम उन्हें वापस भेज देंगे। मगर मुझे ये बताइए कि जो एक मिलिट्री ऑपरेशन है वो तो कब से खत्म हो गया, अब 1 साल बल्कि 2 साल होने वाले हैं, तो अभी तक क्लियरेंस नहीं आई, तो आप किस बिना पे कह रहे हैं कि जल्दी आएगी? अभी चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिर्फ राजगाल नहीं बल्कि वजीरिस्तान में भी ऐसे इलाके हैं जहां पे क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिए है। तीरा में भी क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिए है। जनूबी वजीरिस्तान में भी ये मसला था, उसमें भी ये ऑपरेशन चल रहा है क्लियरेंस का। तो इंशाल्लाह ये जब भी क्लियर हो जाएगा लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। हमारे पास अभी 1114 फैमिलीज खैबर जिला के रजिस्टर्ड TDPs है, उनको हम बाकायदा राशन भी देते हैं माहवार, और ये जब जाएंगे तो हम फी फैमिली उन्हें 35,000 वापसी के वक्त। एहसान दावर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अहम मालूमात थी हमें दी, और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन या टेम्पररी डिस्प्लेस पर्सन हैं वो अपने घर को वापस लौट जाए। मगर वो कह रहे थे कि राजगल वैली, तीरा वैली और खैबर के कुछ इलाके और वजीरिस्तान में अभी भी क्लियरेंस नहीं आई, अभी भी वहां पे ऑपरेशन के बाद जो है एक फिर से एक आप समझ लें एक सर्वेलेंस ऑपरेशन चल रहा है, जिसके बाद ही उनको क्लियरेंस मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग आज की सदी में गारों में रहने के लिए मजबूर ना हों और एहतजाज के लिए सिर्फ अपने घरों की छतों के लिए बाहर ना निकलें। आज के लिए मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।